علیکم دوستو، ابھی ہم لاہور داتا دربار تھانے پر آئے ہیں۔ ایک ہمارا سائل ہے جس کا نا موبائل چوری ہوا تھا، ہم پرچے کی کاپی لینے آئے تھے۔ ہمیں پتہ چلا ہے کہ داتا دربار کے میلے کے 3 دنوں کے دوران یہاں سے تقریباً 5000 لوگوں کے موبائل چوری ہوئے ہیں۔ یہاں پر لوگ سلام کرنے آتے ہیں، دربار پر دعا کرنے آتے ہیں، لوگ لائن میں لگ کے لنگر لینے لگتے ہیں، یا کوئی آنکھ لگا لیتا ہے سو جاتا ہے تو پیچھے بیچارے کا موبائل چوری ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ چور دربار سے بھی باز نہیں آتا۔ اس کو ذرا نا دربار سے جا کے لنگر لیندے ہوئے دعا مانگتے ہوئے ذرا احتیاط کریا کرو، نہیں تو تہاڈا موبائل بھی چوری ہو سکتا ہے۔ 3 دن کے اندر میلے کے دوران تقریباً 5000 سے زائد لوگوں کے یہاں سے موبائل چوری ہوئے ہیں، اس لیے ذرا احتیاط کیا کریں درباروں پر جاتے ہوئے بھی۔ جمہوریہ پاکستان، اس وطن میں ایک تو ہے ملکی حکمران جو بدلتے رہتے ہیں، مگر اس ملک کے روحانی تاجدار، اصل بادشاہ میرے داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان حجویری المعروف سیدنا داتا گنج بخش رضی اللہ عنہ۔ سیدنا داتا گنج بخش حجویری رحمت اللہ علیہ، جو انہوں نے کشف الموجود میں اپنا لکھا، سنی بھی ہیں حنفی بھی ہیں، وہ روحانیت کی پارلیمنٹ کے وزیر اعظم، اگر حکومت ان کی کشف المحجوب کے مطابق ان کے دربار کا نظام نہیں چلا سکتی تو داتا کا اوقاف داتا کے مسلک والوں کو دے دیا جائے، یا تو داتا کا اوقاف ہمارے سپرد کرو، یا پھر داتا گنج بخش کی مسجد کا خطیب امام سے لے کر پاپوش پہ بیٹھنے والے تک وہ بھرتی ہوگا جو کشف المحجوب کے عقیدے پہ دستخط کرے گا۔ حضرت انس ابن مالک، ان کے پاس نبی علیہ السلام کا ایک لکڑی کا پیالہ تھا۔ انس ابن مالک آپ کو پتا بڑے لاڈلے صحابی ہیں، نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد 82 سال تک زندہ رہے، 82 ایئرز تک۔ 93 ہجری میں بصرہ میں فوت ہوئے ہیں۔ بصرہ میں سب سے آخر میں جو صحابی فوت ہوئے ہیں وہ انس ابن مالک ہیں۔ اور بخاری مسلم میں آتا ہے کہ یہ کہتے ہیں میری عمر 10 سال تھی تو میری والدہ ام سلیم نے مجھے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا کہ یا رسول اللہ یہ چھوٹا بچہ ہے، آپ کے گھر کے کام کاج کر دیا کرے گا۔ تو وہ کہتے ہیں 10 سال کا تھا، حضور کی خدمت میں آیا اور 10 سال حضور کے ساتھ رہا، اور ساتھ کیا وضو کروایا کرتے تھے، گھر کا سودا سلف لانا، تھوڑا بہت جو کام نبی علیہ السلام سپرد کرتے تھے وہ کرتے تھے۔ آپ سمجھ لیں ان کے گھر کے ایک اہل البیت کی حیثیت سے تھے انس ابن مالک۔ اور کہتے ہیں کہ میں 10 سال نبی علیہ السلام کو وضو کرواتا رہا، آپ کے ساتھ رہا، آپ کے گھر کے کام کاج کیے میں نے۔ نبی علیہ السلام مجھے کام کے لیے گھر سے باہر بھیجتے تھے تو میں تو چھوٹا بچہ تھا، اب 10 سال کا بچہ، تو کہتے ہیں میں بچوں میں کھیلنا شروع کر دیتا اور وہ کام ہی بھول جاتا۔ کئی بار ایسا ہوا، لیکن کہتے ہیں 10 سالوں میں اللہ کے نبی نے نہ مجھے کبھی کسی بات کے اوپر ڈانٹا اور نہ کبھی کوئی گلہ شکوہ کیا۔ زیادہ سے زیادہ ہوا کہ کبھی میں زیادہ لیٹ ہو گیا تو آپ میرے پیچھے آتے اور مجھے بچوں میں کھیلتے ہوئے دیکھتے تو پیار سے بلاتے، انیس، نام تھا انس، انیس بیٹا میں نے تمہیں فلاں کام بھیجا تھا، اچھا یا رسول اللہ میں کرتا ہوں۔ کہتے ہیں بس یہ کبھی ڈانٹا نہیں، کبھی مجھے کوئی برا بلا نہیں کہا۔ کتنے سال؟ 10 سال۔ اور تمہارے جو عبد القادر جیلانی جن کو تم غوث پاک کہتے ہو، اور تم نے ہی ہمیں بتایا ہے، اور تمہارے باپا جانی نے لکھا ہے، بلکہ ایک چھوٹو مولوی تمہارا جو ہے فرنٹ مین وہ ویڈیو میں بیان کر رہا ہے کہ عبد القادر جیلانی کے مرید نے ایک دفعہ وہ لوٹے کی ٹوٹی جو ہے وہ قبلہ رخ رکھنا بھول گیا تو نگاہ مار کے مرید کو جلا کے راکھ کر دیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی کو کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے تو جب ان کے پاس پہنچے تو ان کا ایک جو غلام تھا اس نے لوٹا جو رکھا تو لوٹے کی ٹوٹی قبلہ کی طرف نہیں کی، تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر ملال ہوا، تو آپ نے جلال سے اس کی طرف دیکھا تو وہ آپ کی نگاہ کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا۔ اندازہ کریں تو بابا ہوئے نا 302 لگ دیجئے ہوتے تھے، قتل ناحق کیا ہے، اور یہ دنیا کی سزا ہے، آخرت میں ہمیشہ کی جہنم ہے قتل ناحق کے لیے مؤمن کے۔ سورۃ النساء پڑھ کے دیکھ لیں۔ قتل ناحق، کیا اسلام میں لوٹے کی ٹوٹی قبلہ رخ نہ ہو تو اس کی سزا قتل ہے؟ کہتے نہیں وہ قتل کے ارادے سے نہیں کیا تھا۔ اچھا جی تھوڑے بزرگوں تو سب کچھ پتا ہوتا ہے کہ آگے کیا ہونا ہے۔ یہ ہالی ووڈ کی فلمیں جو آپ کو نظر آتی ہیں نگاہ مار کے وہ شوائیں نکالتے ہیں، یہ انہوں نے ان کے بابوں سے لیے ہوئے سارے واقعات۔ اور بابے صرف نگاہیں مار کے نا
صرف نگاہیں مار کے مرید جلاتے تھے. آج تک کسی بابے نے یوٹیوب کے اوپر جو رسول اللہ کی شان میں گستاخانہ ویڈیوز ہیں نا وہ نگاہ مار کے ڈیلیٹ نہیں کی. وہ بابا خادم رضوی صاحب کہتے تھے نا کہ جی امام مالک فرماندے نے امت مر جائے کہ نبی دی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت کچھ نہیں کر. امام مالک فرماتے تھے پھر امت زندہ کیوں ہے؟ پھر مر جائے ساری، پھر مر جائے ساری. پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے، یا تو مر جائے سارا عالم اسلام، یا پھر حضور کی عزت پر پہرا دے. بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے. بس یا سارا کٹھا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے. میں کہا جو بابیا رک جا، تیرے بابے مر جان، پہلے غوث کتب افضال مر جان، تیرے سارے ٹومی مر جان. کیا انہوں نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا؟ ان کا کام نہیں تھا کہ گستاخیاں ہو رہی ہیں تو وہ ڈیلیٹ کرتے؟ اگر تم کہہ رہے ہو کہ امام مالک کہہ رہے ہیں کہ امت مر جائے کہ نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور وہ روک نہیں رہے، تو پہلے وہ بابے کیوں نہیں مر جاتے جو کل تک نگاہیں مار کے اپنے مرید ہی جلاتے تھے؟ وہ کدھر مر گئے؟ اس کا مطلب ہے کہانی سی سب. اب کوئی یہ کہے نا کہ امام مالک فرماندے نے امت مر جائے، اس کے بعد کہیں گے نہیں وہ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں کرتا؟ وہی اللہ تعالیٰ نے تو امت کے حوالے کیا ہوا ہے. اللہ نے تو کہیں نہیں کہا کہ میں نے کرنا ہے، اللہ نے تو امت کے حوالے کیا ہوا ہے. اللہ نے تو حسین ابن علی کو بھی شہید ہوتے دیکھا ہے. دنیا بقدر ایفٹ ہے، دنیا بقدر آزمائش ہے. اللہ نے تو یزید پلید کے دور میں خانہ کعبے کے اوپر بھی چڑھائی ہوتے ہوئے دیکھی ہے. وہ ابرا کا لشکر ایک ہی دفعہ ہلاک ہوا تھا، اس کے بعد یہ آزمائشیں آتی رہی ہیں. تمہارا دعویٰ ہے کہ یہ بزرگ جو ہے نا دنیا کا نظام چلا رہے ہیں. وہ کوکب نورانی صاحب کہتے ہیں نا ایک تو پاکستان کے وہ وزیر اعظم ہیں جن کو آپ جانتے ہیں، اور ایک پاکستان کی پارلیمنٹ کے روحانی وزیر اعظم ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس وطن میں ایک تو ہے ملکی حکمران جو بدلتے رہتے ہیں، مگر اس ملک کے روحانی تاجدار اصل بادشاہ میرے داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان حجویری المعروف سیدنا داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی. اور یہ اشرف جلالی بھی کہتے ہیں یہ روحانی وزیر اعظم جو ہیں وہ علی حجویری صاحب ہیں. سیدنا داتا گنج بخش حجویری رحمت اللہ علیہ، جو انہوں نے کشف المحجوب میں اپنا لکھا. سنی بھی ہیں، حنفی بھی ہیں، وہ روحانیت کی پارلیمنٹ کے وزیر اعظم. اگر حکومت ان کی کشف المحجوب کے مطابق ان کے دربار کا نظام نہیں چلا سکتی تو داتا کا اوقاف داتا کے مسلک والوں کو دے دیا جائے. یا تو داتا کا اوقاف ہمارے سپرد کرو، یا پھر داتا گنج بخش کی مسجد کا خطیب امام سے لے کر پاپوش پہ بیٹھنے والے تک وہ بھرتی ہوگا جو کشف المحجوب کے عقیدے پہ دستخط کرے گا. وہ بھرتی ہوگا جو کشف المحجوب کے عقیدے پہ دستخط کرے گا. وہ بھرتی ہوگا جو کشف المحجوب کے عقیدے پہ دستخط کرے گا. جن کے دربار پہ 120 روپے آپ کو جوتی کے ٹوکن پہ دینے پڑتے ہیں ورنہ واپسی پہ آپ کو جوتی بھی نہ ملے. پہلے کہنے سر بزرگاں دے کوئی وہ تھے چیز چوری کر لیتے انا ہو جاتا ہے، اور کمائی کا اڈا بنایا ہوا ہے. تو بزرگ تو نگاہ مار کے اپنے مرید جلاتے رہے. وہ مرید جو اس لیے بیعت ہوئے تھے کہ اپنی آخرت بچاتے، وہ بچارے اپنی جان سے بھی گئے، اپنی آخرت سے بھی گئے، اور بابے کی آخرت بھی لے گئے، کیونکہ بابے نے قتل نہ حق کیا. ان کے بابوں نے کسی کا ایمان کیا بچانا تھا، اپنا ایمان بھی مرید کی وجہ سے چلا گیا. لوزانو. اور یہ میں ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ ان کا یہ عقیدہ ہے. ہمیں کوئی عبد القادر جیلانی سے نہ دشمنی ہے نہ کوئی ہمدردی ہے، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، لیکن ان کا کلیم ہے تو ہم ان کو ان کے کلیم کے مطابق تو جواب دیں گے نا. نال لال میں چونیاں وڈاں گا، چوبے ماراں گا، کیونکہ انہیں لینگویج یہی سمجھ آتی ہے. اور یہ لینگویج یہ نہ سمجھے میں ٹونٹ کر رہا ہوں، یہ سب کچھ باقی سب کے ساتھ کرتے ہیں. ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہمیں اس بات کے اوپر ٹونٹ کریں، یہ یہی کرتے رہے ہیں سب کچھ. اب اس کا جواب ان کو اسی طریقے سے ملے گا، اسی اصول اور مبادی کے اوپر جواب ملے گا. تو ہمارا اختلاف اس وقت شروع ہو جاتا ہے کہ جب آپ نبی الاسلام کے پروٹوکول کی چیزیں اپنے بزرگ بابوں میں تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے جس سے بات شروع ہوئی تھی کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی الاسلام کا ایک لکڑی کا پیالہ تھا جس میں وہ پانی پیا کرتے تھے
اور اس پیالے کو ایک ہلکا لگا ہوا تھا لوہے کا، اس کی شیپ کو مینٹین کرنے کے لیے. تو حضرت انس بن مالک نے ارادہ کیا کہ میں اس کی بجائے نا سونے یا چاندی کا کڑا اس کے اوپر لگوا لوں، کیونکہ اللہ کے نبی کی ایک یادگار چیز میرے پاس ہے جس میں نبی الاسلام نے کئی دفعہ پانی پیا ہے. تو کہتے ہیں کہ جب میرے باپ کو پتا چلا، ابو طلحہ کو، تو انہوں نے مجھے منع کر دیا کہ نبی الاسلام کے پیالہ مبارک کی کوئی چیز بھی نہ بدلو. وہ لوہے کا ہے، لوہے کا ہی رہے، چاہے اس کو زنگ لگ جائے، کچھ ہو جائے، لیکن تم نے اس کو بدلنا نہیں ہے. یعنی صحابہ کرام اس چیز کا بھی اہتمام کرتے تھے کہ نبی الاسلام کے تبرکات کو ان کی اصلی شکل میں رکھا جائے. اس سے ایک حدیث اوپر صحیح بخاری میں ہی آتا ہے. عمر بن عبدالعزیز جو تھے وہ کسی صحابی کے پاس گئے، کوئی دعوت تھی، تو وہ مدینے کے گورنر تھے، بعد میں خلیفہ بھی بن گئے. تو انہوں نے ایک پیالے میں انہیں پانی دیا اور بتایا کہ یہ نبی الاسلام کا مبارک پیالہ ہے جو میرے پاس رکھا ہوا ہے. تو پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے ان سے ریکویسٹ کی کہ یہ آپ مجھے گفٹ کر دیں. تو پھر انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو وہ پیالہ گفٹ کر دیا. یعنی تابعین بھی صحابہ کرام سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات تحفتاً لے لیا کرتے تھے. یہ اس بات کا ثبوت ہے.